بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے مسائل عشرون میں یا کتاب نکاح کے مسائل عشرون میں اس میں سے 12 مسئلے پڑھ چکے۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ 13واں مسئلہ مکمل پڑھیں گے اور 14ویں کا کچھ حصہ پڑھیں گے اور کچھ حصہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ تو 13ویں مسئلے کا عنوان ہے کہ نکاح کرنے کے بعد اگر عبد جو ہے وہ فراری ہو جائے، یعنی مولا کے سرپرستی سے نکل کے بھاگ جائے، نافرمان ہو جائے، مولا کے کام نہ آئے، تو پھر اس میں اس کے نکاح پر کوئی اثر پڑے گا یا کوئی نکاح پر اثر نہیں پڑے گا۔ تو ایک عنوان یہ ہے۔ دوسرا عنوان یہ ہے کہ بھائی بیوی اور شوہر جو شادی آپس میں کرتے ہیں، کیا وہ کفو ہونے چاہیے یا کفو نہیں ہونے چاہیے؟ کفو کا مطلب یہ ہے کہ ان میں برابری ہونی چاہیے یا برابری نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے برابری بھی کس چیز میں؟ ایمان میں، مال میں، عمر میں، خوبصورتی میں، تعلیم میں، نسب اور حسب میں۔ تو یہ انشاءاللہ عبارت میں ان چیزوں کے جواب آپ کو عبارت کی طرح۔ الثالثۃ عشرہ، اب لمعہ میں پہنچنے کے بعد صرف اور نحو کے قواعد اساتید یوں سمجھے رعایت نہیں کرتے، اس لیے یہ میں آپ پڑھنے والوں پر چھوڑ رہا ہوں۔ الثالثۃ عشرۃ کہیں یا الثالثۃ عشرۃ کہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو معرب مانے، مبنی مانے، اس کو ترکیب مانے، ترکیب نہ مانے، یہ آپ پر ہے۔ لا یحکم، حکم نہیں لگایا جائے گا بے فسخ نکاح العبد، کہ عبد کا نکاح ٹوٹ گیا، بے اباقہ ہی، عبد کے بھاگ جانے سے۔ دیکھیں بھاگ جانے کا میں نے آپ کو مطلب سنا دیا۔ جیسے کوئی دکان کا نوکر کام کے ٹائم پہ ہوٹل پہ چلا جاتا ہے چائے پینے کے لیے، تو ہم یہ کہیں گے بھائی یہ کام سے بھاگ گیا، کام سے یہ کتراتا ہے۔ تو یہاں پر اباق ظاہراً یہ ہے کہ جسمانی حوالے سے بھی دور ہوگا تو آٹومیٹک کام نہیں کرے گا۔ تو اگر کوئی ایسا عبد نافرمان ہو کے مولا سے بھاگ گیا ہے تو اس کا نکاح باطل نہیں ہوگا۔ وَإِن لَمْ يَعُدْ فِي الْعِدَّةِ عَلَى الْأَقْوَى، اگرچہ عورت کی ہم عدت اگر کرانا چاہتے ہیں اور یہ نہ لوٹے تو بھی نکاح باطل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لِأَصَالَةِ بَقَاءِ زَوْجِيَّتِ، ہم شک کرتے ہیں کہ عبد کے بھاگ جانے سے زوجیت کا رشتہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا۔ اصل یہ ہے کہ وہ رشتہ باقی ہو، جس کو ہم استصحاب کہتے ہیں۔ وَرِوَایَتُ عَمَّارِ صاباتی عن صادق علیہ السلام، اور وہ روایت جو عمار صاباتی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ قال، عمار کہتا ہے، سألتہ عن رجل، میں نے امام علیہ السلام سے، سألتہ تو فاعل ہو مفعول کی ضمیر جو پلٹ رہی ہے امام کی طرف، میں نے امام سے پوچھا ایک مرد کے بارے میں۔ کیا میں نے پوچھا؟ اذن لعبدہ، جس نے اپنے عبد کو اذن دی تھی، فی تزویج امرأۃ، کہ تم فلاں عورت کے ساتھ شادی کرو، فتزوجہا، پھر اس عبد نے اس عورت کے ساتھ شادی بھی کی، ثم ان العبد ابک، پھر وہ عبد بھاگ گیا، گھر سے فرار کر گیا۔ تو فقال، امام نے کہا، لیس لہا، اس عورت کا حق نہیں ہے، کس کا؟ نفقے کا، علی مولا ہو، اس عبد کے مولا پر، یعنی اس سے وہ نفقہ نہیں لے سکتی۔ وقد بانت عصمتها منہ، اور اس عورت کی جو تحفظات تھے اس مولا پر وہ ختم ہو گئے۔ کیوں؟ فإن اباق العبد، اس لیے کہ عبد کا بھاگ جانا، طلاق و امرأتہ، یہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یا یوں کہ وہ یہ عبد جو بھاگ گیا ہے، بمنزلۃ المرتد عن الاسلام، یہ ایسے ہے کہ جیسے گویا کہ یہ اسلام سے جو ایک ہے وہ اس نے ارتداد اختیار کیا۔ قلت، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام کو کہا، فإن رجع الی مولاه، اگر یہ اپنے مولا کی طرف پھر لوٹ آیا، ترجع امرۃ الیہ، کیا پھر اس کی بیوی اس کی طرف لوٹائی جائے گی؟ قال، تو امام نے فرمایا،
ان کانت قد انقضت عدتھا، اگر اس عورت کی عدت مکمل ہو گئی، اور کیا ہوا، ثم تزوجت غیرہ، پھر اس عورت نے اس عبد کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ شادی بھی کر لی، فلا سبیل للعبد علیہا، پھر تو اس عبد کا کوئی حق نہیں ہے اس عورت میں، کیوں، بیوی بن چکی ہے۔ وَإِن لَمْ تَتَزَوَّجْ، لیکن اگر اس عورت نے شادی نہیں کی، وَلَمْ تَنْقُضِ الْعِدَّةُ، اور اس کا عدہ بھی ختم نہیں ہوا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ، تو یہ عورت اس عبد کی بیوی ہے، علی النکاح الاول، پہلے نکاح پر۔ فرماتے ہیں ضعیفۃ السند، اتنی لمبی چوڑی حدیث بیان کر کے کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے سند ضعیف ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اوپر جو انہوں نے عدے کی بات کی، تو یعنی عدہ گزارنے کے بعد یہ کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ فَإِنَّ ہو عمارن، بھائی یہ کیوں ضعیفت سند ہے؟ کہتے ہیں بتحقیق یہ جو عمار ہے وہ انسان سکہ، جھوٹ نہیں بولتا، سچا آدمی ہے، الا انہ فتحیون، لیکن یہ شیعہ اثنا عشری نہیں ہے، بلکہ یہ فتحی المذہب ہے، لا یعتمد، بھروسہ نہیں کیا جائے گا، علامہ، اس کے اس نظریے پر، اس کی اس روایت پر، ینفرد بہی، جو صرف یہ اکیلا اس روایت کو نقل کرتا ہے، کوئی اور راوی اس قسم کی روایت نقل نہیں کرتے۔ وَنَبَّهَ بِالْأَقْوَى، کہتے ہیں مصنف صاحب نے اقوا کی جو ہے کیا ہے وہ قید لگائی تھی۔ مصنف صاحب نے کیا فرمایا؟ مصنف صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب اس عورت کا نکاح جو ہے کیا ہے وہ باطل نہیں ہوگا علی الاقوا، یہ اقوا کہہ کر مصنف صاحب نے ہمیں متوجہ کیا ہے علی خلاف شیخ فی النہایہ، کہ شیخ توسی کتاب النہایہ میں خلاف ہیں، حیث عمل بمضمونہا، شیخ توسی نے اس روایت کے مضمون پر عمل کیا ہے، یہ جو ابھی ہم نے عمار والی روایت بتائی، وَتَبِعَهُ، اور شیخ توسی کی پیروی کی ہے ابن حمزہ نے، الا انہو، سوائے اس کے کہ یہ جو ابن حمزہ ہے، خص الحکم، اس نے مخصوص کیا ہے اس حکم کو، کہ یعنی یہ اس کی بیوی رہے گی اگر عدت میں لوٹ آیا ہے، بِقَوْنِ الْعَبْدِ زَوْجًا لِأَمَةٍ غیر سیدہ، یہ جو عبد ہے یہ شوہر ہو ایک کنیز کا، لیکن وہ کنیز اس کے سید کی نہ ہو، اس کے آقا کی وہ کنیز نہ ہو، وقد تزوجہا بِإِذْنِ سیدین، اور اس عبد نے اس کنیز کے ساتھ شادی کی تھی دونوں سیدوں کی اجازت ہے، سید بے معنی مالک، یعنی اپنے مالک سے بھی اس نے اجازت لی تھی اور کنیز کے مالک سے بھی اجازت لی تھی۔ والحق المنع مطلقا، فرماتے ہیں قول حق یہ ہے کہ یہ عبد اس عورت کے ساتھ جو ہے عدت کے دوران آئے گا تو بھی متاع نہیں کرے گا، مطلقاً، چاہے آزاد عورت ہو چاہے کنیز ہو۔ وہ وجوب نفقت علی سید، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ نفقہ کس پر واجب ہوگا؟ آقا پر واجب ہوگا، یا مطلقاً کا فرق یہ ہے، ہاں کہ کوئی فرق نہیں کہ عبد کی بیوی جو ہے اس کے مولا کی کنیز ہو یا مولا کی کنیز نہ ہو، اور نفقہ کا واجب ہونا اس عبد کے مولا پر یہ بالکل ہے۔ ولا تبین المرأة الا بالطلاق، اور بیوی جدا نہیں ہوتی مگر طلاق کے ذریعے، بس طلاق تو نہیں ہوئی، نتیجے میں نان نفقہ وہ آقا دے گا۔ خیر، 13واں مسئلہ الحمدللہ پورا ہوا۔ اب چلتے ہیں ہم 14ویں مسئلے کی طرف۔ 14واں مسئلہ کیا ہے؟ الکفاءۃ، کفاءت ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں پہلے تو بالفتح، کاف کو فتح دے کے پڑھے، والمد، اور پھر جو ہے جناب فا کے بعد آپ الف مدی بھی لے آئیں، کفاءۃ، وہی ہے، یہ کفاءت کیا ہے؟ تساوی الزوجین، بیوی اور شوہر دونوں مساوی ہوں، فی الاسلام والایمان، اسلام میں بھی اور ایمان میں بھی۔ اب ایمان کہہ دیتا تو اس میں اسلام بھی آ جاتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان بغیر اسلام کے تو نہیں آ سکتا، لیکن بہرحال یہ کہتے ہیں دونوں مسلمان بھی ہوں اور دونوں مومن بھی ہوں، الا ان یکون المؤمن هو الزوج، ہاں اگر مومن جو ہے کیا ہے وہ شوہر ہے اور عورت جو ہے وہ مسلمان ہے، من غیر الفرق المحکوم بکفرہا، عورت ان فرقوں میں سے نہ ہو کہ جن کے کفر کی فتویٰ دی گئی ہے۔ وہ کون سے فرق ہیں؟ خاص طور پر ناصبی، جو ائمہ معصومین کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ان فرقوں میں سے نہ ہو۔ مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ چاہے وہ نکاح دائمی ہو چاہے نکاح
موقت ہو تو یعنی شوہر شیعہ ہو بیوی سنی ہو تو یہ نکاح ہو سکتا ہے۔ او کتابیہ یا بیوی جو ہے کیا ہے اہل کتاب ہو غیر دائمی میں یعنی متے میں، تو اب یہاں برابری نہیں ہے کیونکہ عورت تو اسلام قبول ہی نہیں کرتی ہے، جب اسلام قبول نہیں کرتی تو مومن بھی نہیں ہوگی، لیکن متع غیر دائم میں کر سکتے ہیں، اس میں برابر ہونا شرط نہیں ہے۔ وکیل یعتبر مع ذالک، اور ایک قول کے مطابق اس مساوی ہونے کے ساتھ ساتھ معتبر ہے یسار الزوج بنفقت، شوہر اس بیوی کو نان نفقہ دے سکے، اگر وہ خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے دوسرے کے دروازے پہ بیٹھا ہے تو اس کو شادی نہیں کرنی چاہیے، بیوی کو نان نفقہ دے۔ اب نان نفقہ کیا اس کے کمرے میں ذخیرہ ہو کے پڑا ہوا ہو، فرماتے قوتن او فعلن، نان نفقے کی قوت ہو، قوت کا مطلب یہ ہے تنخواہ دار ہے، ہر مہینے میں تنخواہ آتی ہے، اس پہ مہینہ گزر جاتا ہے، موجود نہیں ہے، یا کوئی ہنر جانتا ہے، درزی ہے، ہر روز کپڑے سیتا ہے، اس کے ہر روز کا خرچہ نکل آتا ہے، یا مزدور ہے ٹوکری اٹھاتا ہے، ہر روز اس کو مزدوری ملتی ہے، گھر کا خرچہ چلتا ہے، تو اس خرچے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ خرچہ موجود ہے لیکن بالقوہ، یعنی آنے کی صلاحیت ہے۔ اور فعلن، فعلن کا مطلب بھائی بینک بیلنس موجود ہے، ٹھیک۔ اب ایک قول کہتا ہے یکتفا بالاسلام، کہتا ہے بھائی نہ ایمان شرط ہے نہ امیر ہونا شرط ہے، بلکہ کیا ہے بس مسلمان ہونے چاہیے، یعنی سنی مرد شیعہ عورت سے شادی کر سکتا ہے، شیعہ مرد سنی عورت سے شادی کر سکتا ہے، والاشہر الاول، لیکن مشہور قول پہلا ہے، یعنی دونوں مسلمان بھی ہوں اور دونوں مومن بھی ہوں۔ وکیف فسرت، فرماتے ہیں اب اس کفاعت کی جیسے بھی تفسیر کی جائے، جیسے بھی تفسیر کی جائے اس کا مطلب کیا ہے، اسلام ایمان دونوں میں آپ کہتے ہیں کہ مساوی ہونے چاہیے، یا جو ہے کیا ہے مال بھی ہونے چاہیے، فہی معتبرۃ فی النکاح، یہ معتبر ہے نکاح میں، یعنی نکاح تب تک نہیں کر سکتے، فلا یجوز للمسلمۃ مطلقاً التزویج بالکافر، مسلمان عورت کے لیے تو بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ شادی کرے کافر کے ساتھ۔ مطلقاً سے مراد کیا لے سکتے ہیں آپ؟ مطلقاً سے ایک تو مراد یہ لے سکتے ہیں چاہے عارضی نکاح کرے چاہے مستقل نکاح کرے، وہ موضع وفاق، یہ بات اتفاقی ہے کہ کافر کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ ولا یجوز للناصب، ناصبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ ناصبی بھائی کس کو کہتے ہیں؟ ناصبی کی تعریف میں نے آپ کو تھوڑی سی زبانی تو بتا دی، لیکن مزید ناصبی وہ ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ اور اس کے اولاد کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ کہاں پر؟ ٹھیک ہے جناب، قلب میں، اگر جو اس کا اظہار نہ بھی کرے، لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ دل میں جب ائمہ معصومین کا نام آتا ہے تو اس کا چہرہ ہی بگڑ جاتا ہے، اس کے دل میں بھی گویا کہ اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے تزویج بالمؤمنۃ، کہ کسی وہ مومن عورت کے ساتھ شادی کرے۔ کیوں؟ لأن الناصبی، اس لیے کہ جو شخص ناصبی ہوتا ہے وہ شر من الیہودی و نصرانی، وہ یہودی سے بھی زیادہ شریر ہوتا ہے اور عیسائی سے بھی زیادہ شریر ہوتا ہے۔ علامہ رویہ فی اخبار اہل البیت علیہ السلام، کہتے ہیں یہ روایت جو ہے کیا ہے اہل بیت علیہ السلام سے کی گئی ہے اس قسم کی روایت۔ وَقَذَ الْأَقْصُ، اور اس کے برعکس بھی ایسے ہے، یعنی ایک مسلمان مرد ایک ناصبی عورت سے شادی نہیں کر سکتا، سواء الدائم او المتعہ، چاہے وہ شادی دائمی ہو چاہے وہ متعہ ہو۔ اچھا، اب فرماتے وَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ التَّزْوِيجُ مُتْعَةً وَإِسْتِدَامَةً، اور جائز ہے مسلمان کے لیے کہ وہ شادی کرے متعے والی، وَإِسْتِدَامَةً، یا وہ شادی جو جاری رکھنا چاہتا ہے، یعنی ابتدائی نکاح نہیں کرتا بلکہ مرد کے مسلمان ہونے سے پہلے اس مرد کا اس کافر عورت کے ساتھ شادی تھی، اہل کتاب کے ساتھ شادی تھی، لے نکاح اللہ تقدیر اسلام ہی، اگر ہم فرض کریں کہ مرد اور شوہر کیا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، کما مر، جیسے کہ گزر چکا۔ اچھا، مسلمان کے لیے جائز ہے کہ متع کرے، کسی ہندو عورت کے ساتھ متع کر سکتا ہے؟ نہیں۔ آتش پرست کے ساتھ کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، بلکہ بالکافرۃ الکتابیت، اس کافرہ کے ساتھ یہ نکاح کر سکتا ہے جو اہل کتاب ہو، ومنہا، اور اس کتابیہ میں سے مجوسیہ بھی ہے، وکان علیہ ان یقیدہا،
اور مصنف صاحب پر ضروری تھا کہ کافرہ کو قید لگاتا کتابیہ کا، وَلَعَلَّهُ یا یقیدہا مجوسیہ کو بھی قید لگاتا کہ وہ بھی اہل کتاب ہے، وَلَعَلَّ الْمُصنف شاید مصنف صاحب نے اکتفا کیا ہے بتشبیہ بما مر، اس تشبیہ کے ساتھ جو گزر چکی، یعنی پچھلے درس میں انہوں نے کہا تھا مجوسی بھی کتابیہ کی طرح ہے، تو یہاں پر یہ کی طرح کے لفظ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بس ہم 14ویں مسئلے میں یہ پڑھ چکے کہ بیوی اور شوہر کا ہم کفو، ہم پلہ ہونا ضروری ہے، خاص طور پر اسلام میں اور ایمان میں۔ ایک قول کے مطابق کیا تھا کہ شوہر مالدار بھی ہونا چاہیے جو اپنی بیوی کو نان نفقہ دے سکے۔ باقی اس 14ویں مسئلے کا کچھ حصہ رہا جو انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔